جی جناب، ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ بہت سے بزرگان دین ہیں، ان کے بارے میں پڑھایا اور سنایا جاتا ہے کہ ما فوق الفطرت کوئی شخصیت کے طور پر ان کو پیش کیا جاتا ہے کہ وہ شخصیت جو تھی وہ دیوانہ تھے یا مستانہ تھے یا ایک پراگندہ انسان تھا۔ اس حوالے سے ہمیں بتائیے گا، اور مجذوب اور سالکین کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو ذرا بتائیے گا۔ طریقت کے اندر یہ تھوڑی سی ذرا پیچیدہ بات ہے، لیکن یہ سمجھانی ضروری ہے۔ طریقت کے اندر ایک مقام ہے سلوک کا، ایک مقام ہے جذب کا، ایک ہوتا ہے صرف سالک، ایک ہوتا ہے صرف مجذوب، اور ایک ہوتا ہے مجذوب سالک، اور ایک ہوتا ہے سالک مجذوب۔ تو یہ منزلیں ہیں۔ تو جو لوگ طریقت کے اندر مثلا منزلیں طے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت میں، عشق میں، رسول پاک کے عشق میں، ایک مقام آتا ہے کہ ان پر تجلی ہوتی ہے، اس تجلی میں وہ جل جاتے ہیں، تو وہ صرف مجذوب ہی رہتے ہیں، تو ان کو نہیں چھیڑنا چاہیے، وہ جل جا اللہ کی محبت میں جل گئے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ہے، یہ ایسا شخص ہزاروں میں سے ایک ہوتا ہے جو عام مجذوب بنے بیٹھے ہوتے ہیں، ننگے، کوئی ملنگ ہے، کوئی اس نے چرس پینی شروع کر دی ہے تو ان کو کہے جی یہ مجذوب بابا ہے، نہیں، وہ ہزاروں میں سے کوئی ایک ہوتا ہے۔ اور جس طرح میں نے کہا کہ حضور پیر صاحب سرکار مولوی رحمۃ اللہ علیہ 11 سال چلے میں رہے، وہ جذب کا عالم تھا، جذب سے پھر سلوک میں آئے، یعنی کہ جو غار کا چلہ تھا اس کے بعد حکم ہوا کہ اب آپ خدا کی مخلوق کو جا کر رہنمائی کریں، یہ رسولوں کا مقام ہے، تو رسالت تو ختم ہے، نبوت ختم ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے۔ تو اب یہ اولیاء اللہ سے وہ کام لیا جاتا ہے کہ جذب کے بعد جس وقت وہ سلوک میں آتے ہیں اولیاء اللہ، تو وہ کام کرتے ہیں جو رسول پاک کا تھا کہ رسول پاک بندوں کو پکڑ کر خدا سے ملاتے ہیں۔ رسول پاک کے 2 مقام تھے، ایک عبدیت اور ایک رسالت۔ رسالت میں وہ حضور پاک بندوں کا ہاتھ پکڑ کر خدا کی طرف لے جاتے تھے، اور عبدیت میں خدا سے ملاتے تھے، عبدہ و رسولہ، ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل۔ خواص اس برسِ کبریٰ میں حرف مشدد کا، محمد کے میم میں آپ کے دونوں لب مل جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کا ولی جو ہے، جس طرح محمد کا میم جو ہے 2 لب مل جاتے ہیں، حضور اللہ سے ملاتے ہیں، اس طرح حضور کا غلام بھی اللہ سے ملاتا ہے۔ تو مجذوب ہیں دنیا میں ہوں گے، لیکن وہ کوئی 1000 میں سے ایک ہوتا ہے جو اللہ کی محبت میں جل گیا ہو۔ باقی تو یہ سارے جو ہے فضول ہیں، فراڈیاں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ اور جو خلاف شرع ہے، حضرت بایزید بستامی نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی خلاف شرع ہے اور وہ ہوا میں اٹھتا ہے، وہ بھی ولی نہیں ہے۔ ہوا میں گدھ بھی اٹھتی ہے جو حرام کھاتی ہے۔ اگر وہ دریا پہ تیرتا ہے تو وہ بھی ولی نہیں ہے، کیونکہ دریا میں تو مچھلی بھی تیرتی ہے۔ اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، دین اسلام پر قائم رہنا پڑے گا۔ جس طرح ہمارے دربار عالیہ مولا شریف کا مشن ہے کہ رات دن یہاں دستور العمل رسولی پر عمل ہوتا ہے، کہ جو لوگ آتے ہیں ان کو توبہ کرائی جاتی ہے، ان کو نماز کا حکم دیا جاتا ہے، ان کو اپنا قول فعل ٹھیک کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، اور چند ہی دنوں میں جو لوگ حضور کے غلام ہوتے ہیں ان کی شکل بدل جاتی ہے، ان کے کام بدل جاتے ہیں، ان کے فعل بدل جاتے ہیں، ان کے حالات بدل جاتے ہیں، اس لیے کہ یہ عملی چیز ہے۔ تو آپ کا کہنا یہ بالکل ٹھیک ہے کہ یہ جو اس قسم کے لوگ ہیں کہانیاں سناتے ہیں اور نسبت رسولی پر عمل نہیں کرتے، وہ لوگ جو ہے نا وہ طریقت کے دشمن ہیں، اور اسی لیے ایسے لوگ بہت گمراہ فرقے پیدا ہو گئے ہیں جو اولیاء اللہ کے منکر ہیں۔ تو اولیاء اللہ کے جو منکر پیدا ہوئے ہیں وہ کیوں پیدا ہوئے ہیں؟ وہ ایسے ہی ملنگوں کو دیکھ کر پیدا ہوئے ہیں۔ کوئی چرس پی رہا ہے یہ بھی ولی ہے، کوئی جو ہے ننگا بیٹھا ہے وہ بھی ولی ہے، یہ ولی نہیں ہو سکتے۔ کوئی مجذوبوں میں سے 1000 میں سے ایک ہوگا کہ وہ ہوگا، جس طرح کہ حضرت مجدد صاحب کے مکتوبات میں لکھا ہے کہ مجدد صاحب جو ہے ایک جگہ مسجد میں تشریف لے گئے تو وہاں ایک ملنگ آدمی جو ہے کمل اوڑھے ہوئے لیٹا ہوا تھا، تو زور کا وقت آیا تو آپ نے کہا بھائی اٹھو، نماز کا وقت ہو گیا، پڑھو۔ تو انہوں نے کہا جی چھوڑیں آپ مجھے، وہ پھر سو گیا۔ پھر نماز کا وقت آیا عصر کا، تو آپ نے کہا بھائی اٹھو نماز کا وقت ہو گیا، تو اس نے کہا جی اب مجھے چھوڑے سونے دیں۔ تو اسی طرح مغرب عشاء ہو گئی تو پھر اس کو کہا اٹھو نماز کا 4 نمازیں تم نے قضا دی ہیں۔
جب وہ اٹھا تو سب نے دیکھا کہ زور کا وقت تھا، اس نے وضو کر کے زور پڑھی، جب اس نے عصر پڑھی تو عصر کا وقت تھا، پھر جب اس نے مغرب پڑھی تو مغرب کا وقت تھا، جب اس نے عشاء پڑھی تو عشاء کا وقت تھا۔ تو حضرت مجدد صاحب نے فرمایا کہ یہ ہے صحیح مجذوب، اس کو کہتے ہیں ابو الوقت، یعنی کہ یہ وقت کا پابند نہیں، وقت اس کا پابند ہے۔ تو ایسا کوئی ہزاروں لاکھوں میں سے ایک شخص ہوتا ہے جو اللہ کی تجلی میں جل جاتا ہے تو وہ وقت اس کا پابند ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہوتے ہیں لوگ، نہیں کہ ایسا نہیں کہ نہیں ہے، مجذوب ہوتے ہیں۔ مجذوب ایک لفظ ہے، مجذوب ایک مقام ہے، اس کا ذکر غوث پاک کی کتابوں میں ہے، اس کا ذکر جو ہے مجدد صاحب کی کتابوں میں ہے، اس کا ذکر سرکار مولوی کی کتابوں میں بھی ہے کہ مجذوب ایک چیز ہے، لیکن وہ بہت نایاب ہے۔